العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وآله وأصحابه وذرياته وإترته وعشيرته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر وقت۔ یقیناً بلا شک و شبہ ہم سارے اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالخصوص آج کے دن اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں سجی اس 12 روزہ سالانہ محافل میلاد کی اس 10ویں نشست میں حاضر ہونے کا شرف بخشا ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے قبول فرمائے، اور میلاد کمیٹی کے جو حضرات ہیں، ذمہ داران ہیں، یہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالخصوص میلاد شریف کے عنوان سے ایک خوبصورت گروہ میں، اس گلدستے میں شامل ہونے، اس کا حصہ بننے کی سعادت بخشی ہے۔ کمیٹیاں اور گروہ اور جماعتیں سینموں اور تھیٹروں کی بھی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے غلط کاموں میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کا بڑا اتفاق بھی ہوتا ہے، لیکن زہے نصیب آپ لوگ ہیں کہ آپ جمع ہیں، آپ کا اتفاق ہے تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے عنوان کے ساتھ۔ اصل مقصود یہ ہے، مختلف عنوان رکھے جاتے ہیں، مختلف پہچان ہوتی ہے، مختلف انداز ہوتے ہیں، اصل مقصود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اصل مقصود وہ جلوس کی شکل میں ہو، وہ جلسے کی شکل میں ہو، وہ درود کی شکل میں ہو، وہ نعت کی شکل میں ہو، وہ نثر کی شکل میں ہو، وہ سبیل کی شکل میں ہو، وہ لنگر کی شکل میں ہو۔ جب عنوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ہو گیا تو مقصود ہے رسول پاک کا ذکر، اور ذکر حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر اتنی برکات ہیں، اتنی خیر ہے، اتنی سلامتی ہے اس کے اندر کہ اس مسئلہ میں آج کے زمانے میں وہ لوگ جو اختلاف رائے رکھتے ہیں، ان کے بڑے بڑے اکابرین جو گزرے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہندوستان میں طاعون آیا، اللہ تعالیٰ ایسی وباؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ شدید طاعون، اور طاعون کی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں، لفظ بولتے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ طاعون کیا چیز ہے۔ اس زمانے کے جو بڑے بڑے اہل علم حضرات تھے، جن کا تعلق دیوبند مکتبہ فکر کے ساتھ تھا، ان میں ایک حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب خطبات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے پاس موجود ہے۔ طاعون کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 112 اور 13 ہیں جو میرے پاس ایڈیشن ہے۔ کہتے ہیں طاعون کا روحانی علاج ہے رسول اللہ کا ذکر، اپنے نبی کا ذکر، اور شاید یہی بنیاد ہے کہ اس سے صدیوں پہلے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جہاں رسول اللہ کا ذکر میلاد ہوتا ہے پورا سال ہی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ 1 2 4 منٹ گھڑیوں کی بات نہیں، ہاں شرائط لاگو ہوتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ آگے انہوں نے پھر حقائق بیان کی، اپنی ذاتی بات بیان کی۔ کہتے ہیں جن دنوں طاعون تھا میں ایک کتاب لکھ رہا تھا، اس کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے شروع ہوتی ہے اور سیرت کے مختلف پہلو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، حضور کے بڑے فضل و کمال اس کے اندر بیان ہوئے۔ وہ کہتے ہیں جس دن میں لکھتا ہمارے قصبے میں کوئی بندہ مرتا نہیں تھا، جس دن نہ لکھتا 2 4 مر جاتے تھے، اور طاعون میں ایسا ہوتا ہے۔ شروع میں خیال آیا کہ یہ اتفاق ہے کہ اتفاقاً آج نہیں مرے تو اتفاقاً کل مر گئے،
لیکن پھر جب معمول کے ساتھ لکھنا شروع کیا تو تسلسل یہ قائم ہوا کہ جب تک میں لکھتا رہا ہمارے قصبے میں طاعون کی وجہ سے کوئی مرتا نہیں تھا. گرد و نواح سے خطوط آئے، پیغام آئے، دعا کے لیے اپیلیں کی گئیں. تو میں نے کہا دعائیں نہ کرو، میری کتاب لے جاؤ جس میں رسول اللہ کا ذکر ہے، اپنے شہر میں یہ کتاب پڑھو، اللہ طاعون سے محفوظ فرما دے گا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ. اس لیے آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، اور آپ اس کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. اللہ نے آپ کو مختلف عنوانوں کے ساتھ، کوئی چیئرمین ہے تو کوئی وائس چیئرمین ہے، کوئی صدر ہے تو نائب صدر ہے، کوئی جنرل سیکٹری ہے تو کوئی فنانس سیکٹری ہے. اس کے بغیر یونین کوئی بھی تنظیم چلتی نہیں ہے. ورنہ ایسے عہدوں کی میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس درویش طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، یوں اس افراتفری کے زمانے میں اپنے محبوب کی یادیں سجانے کے وہ قائل ہوتے ہیں، انہیں ان طرح کی چیزوں کی، اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. القصہ مختصر، مقصود رسول اللہ کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس کی ڈھیروں برکات ہیں. آج اس کا ایک عنوان میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دورانیہ چونکہ بڑا مختصر ہے. آج کے حالات کے پیش نظر میں نے اس موضوع کو چنا ہے، اور کئی دنوں سے میں اس کی طرف خیال کر رہا تھا. ہر شخص کی یہ تمنا ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے جب وہ شعور کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر مرنے سے پہلے تک اس کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے دلی سکون ملے، بے سکونی نہ ہو، طمانینت ہو، لذت حیات کے ساتھ میں زندگی گزار. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اس کا ایک نسخہ کیمیا عطا فرمایا. اس کو عنوان دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حلاوت الایمان کا، ایمان کی مٹھاس. اور عام لفظوں میں جب لفظ مٹھاس بولا جاتا ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ وہ میٹھی چیز، اور میٹھی چیز بھی پسندیدہ ہے کہ مومن بھی میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے. لیکن حلاوت الایمان کا تعلق یہ خالص دل کے ساتھ. اس کی ڈیفینیشن جو بیان کی گئی ہے لغت عرب کے ماہرین نے اور شریعت اسلامیہ کے جاننے والوں نے، وہ فرماتے ہیں ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ وہ روحانی مٹھاس، وہ روحانی سرور، وہ قلبی اطمینان ہے جو بندے کو اللہ کی عبادت کی ادائیگی اور اللہ کی محبت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور اس کو وہ محسوس کرتا ہے. ہم اکثر اوقات نماز سے پہلے اور نماز کے بعد اپنی کیفیات میں فرق محسوس نہیں کرتے. جو کیفیت نماز سے پہلے ہوتی ہے وہ نماز کے دوران نہیں ہونی چاہیے، اور جو نماز کے دوران ہوتی ہے وہ نماز کے بعد نہیں ہونی چاہیے. اگر نماز سے پہلے بے اطمینانی ہے تو نماز میں اطمینان ہونا چاہیے، اور اگر نماز اطمینان سے ادا کر لی تو اس کی لذت اور سرور پھر اگلی نماز تک بندے کے دل میں قائم رہنی چاہیے. ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی غم لاحق ہوتا، اور یہ فطرت انسانی ہے، اس دنیا کا حصہ ہے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی فکر لاحق ضرور ہوتی ہے. فرماتی ہے جب کوئی غم آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دیتے، اور جب نماز مکمل ہوتی تو غم کے اثار سارے ختم ہو چکے ہوتے. اور حلاوت ایمان، وہ حقیقی سکون اور وہ دل کی لذت ہے. بسا اوقات بندے پر بڑے مصائب، وہ بہت ساری پریشانیاں دنیاوی طور پہ آ جاتی ہیں، لیکن دلی طور پر وہ پرسکون ہوتا ہے. اسے دلی سکون حاصل کرنے کے لیے میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے یوگا کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ایک ایسی کیفیت صرف بندہ مومن کو ملتی ہے. آج یورپ میں سکون قلبی کے لیے مراقبے کے باقاعدہ حال تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور وہاں لوگوں کو جمع کر کے وہ مراقبے کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ مراقبے میڈیسن کو چھوڑو، مراقبے کرو. اور کوئی کافر وہ مراقبہ کر ہی کیسے سکتا ہے؟
کیونکہ اللہ کا تصور، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تصور تو وہی کر سکتا ہے جو کما حق ہو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے برگزیدہ بزرگوں، ہر بندے کی یہ فطرت ہے کہ وہ سکون چاہتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال دنیا کے ساتھ سکون ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ سکون ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں بڑے بڑے مکانوں کے ساتھ سکون ہے۔ آپ دیکھیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے، امام حسن بصری فرماتے ہیں 14-15 سال کی عمر کا تھا جب مدینہ طیبہ پہلی بار گیا، تو وہ زمانہ تھا کہ حجرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے من و عن اسی حالت میں قائم تھے۔ تو فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اوپر اٹھایا تو چھت کو میرا ہاتھ لگ گیا، اتنی اونچی چھتیں تھیں، کوئی دروازہ نہیں تھا، سادے کپڑے کے پردے دروازوں پہ لٹکے ہوتے تھے، کواڑ نہیں تھے کہ جن کو کنڈیاں لگائی جائیں۔ حاتم طائی کا بیٹا حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ، وہ جب داخل اسلام ہوئے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، آپ انہیں اپنے حجرے میں لے گئے۔ وہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا تھا اور لوگوں کا یہ پراپیگنڈا تھا کہ یہ بادشاہ ہیں، یہ بادشاہی چاہتے ہیں، یہ دنیا پر قبضہ چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو اپنا محکوم بنانا چاہتے ہیں، یہ حاکمیت کے طلبگار ہیں۔ اس وجہ سے ہم مفرور تھے، لیکن میں قریب آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مجھے اپنے حجرے میں لے گئے۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کوئی غلیچہ، کوئی قالین، کوئی بیڈ، کوئی بسترا، کھجوروں کی ایک پٹھے کی ایک چارپائی ہے، ایک سادی سی کھجور کے پتوں کی ایک چٹائی ہے، ایک مشکیزہ سادہ سا پانی کا وہ دیوار کے ساتھ لٹک رہا ہے، اور ایک گھڑا ہے مٹی کا جس کے اندر پانی ہے۔ کوئی سامان دنیا جو دنیا کے بڑے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، جو دنیا داروں کے پاس ہوتا ہے، بادشاہوں کے پاس تو اس سے زیادہ کئی سہولتیں ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ دیکھتے میرے دل کے اندر سے وہ ساری کیفیت ختم ہو گئی کہ یہ ہرگز بادشاہوں والی ان کے اندر تو کوئی کیفیت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں دل میں ساری باتیں سوچ رہا تھا، تو سرکار نے فرمایا عدی پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ جب موازنے کر رہے ہو، جو پہلے تمہارا تخیل تھا، اب یہاں کے سب کچھ دیکھ رہے ہو اور وہ خیال تمہارا رد ہو گیا، تم نے خود ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہاں تو بادشاہی والی بات ہی کو نہیں ہے، تو پھر کیا سوچ رہے ہو؟ پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو فرماتے ہیں یہ بات فرمانے کے فوراً بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم یہ سوچتے ہو کہ دنیا میں افراتفری بڑی ہے، لوٹ مار بڑی ہے، ڈکیتیاں بڑی ہیں، سکون کوئی نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں۔ فرمایا وہ رب الکعبہ تھے، رب کعبہ کی قسم ہے عدی اے حاتم طائی کے بیٹے، جو دین میں لے کر آیا ہوں ایک دن تم اس کی بہاریں دیکھو گے۔ عراق جو اس وقت کے حساب سے مکہ مکرمہ سے کافی دور تھا، فرمایا وہاں سے خواتین بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلیں گی اور اللہ کے سوا انہیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، جو نظام میں لے کر آیا۔ اور حضرت حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے پھر آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے یہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں یہ منظر دیکھا۔ افسوس یہ ہے کہ اس نظام کو، اس فطرتی نظام کو، وہ جس پر کئی بار تجربے کیے گئے، اس کو ہم نے ترک کر دیا، اور پھر نہ ہماری جانیں محفوظ، نہ ہمارے مال محفوظ، نہ ہماری عزتیں محفوظ۔ انسان جب اپنے بنائے ہوئے قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے تو خیر نہیں ہوتی۔ قوانین وہ لاگو کرنے چاہیے جو رب رسول نے بنائے، انہی میں ہی اور پھر جو ہم خود ڈسپلن بناتے ہیں اس میں بظاہر اگر فائدہ ہو بھی جائے تو آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جو نظام جسے نظام مصطفیٰ بھی آسان لفظوں میں کہتے ہیں، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، اس کا فائدہ قبر میں بھی ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ حشر میں بھی ہوتا ہے، لا شک فی ولا ریب۔ تو حلاوت ایمان، سکون قلبی، اگر اس کا تعلق ظاہری شان و شوکت کے ساتھ ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ بڑا مکان تھا، نہ آسائش دنیا تھی، کچھ نہیں تھی۔ آپ بستر پر لیٹتے تو اکثر وہ چٹائی جو کھجور کے پتوں کی بنی چٹائی ہے، جسے بان اور پٹھا ہم کہتے ہیں آپ لفظوں میں، اس کے نشان حضور کی پیٹھ پر نظر آتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم جیسے رو پڑتے ہیں یا رسول اللہ کیسر و کسرا، وہ اطلس و دیبا اور حریر کے بستروں پر آرام کرتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول، آپ نبیوں کے امام، آپ اولین و آخرین کے سردار، اور آپ کا حال یہ ہے کہ گھر میں بستر بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کو سب کچھ دنیا میں مل جائے اور ہمیں اللہ آخرت میں عطا فرمائے؟
اور اصل تو آخرت ہے۔ اور اگر اس چیز کا تعلق، سکون کا تعلق اولاد کے ساتھ ہو، اور اگر سکون قلبی کا تعلق مال دنیا کے ساتھ ہو، تو آپ جماعت صحابہ کی زندگیاں پڑھیں۔ اور اگر اس سکون قلبی کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہو کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، مجھے بظاہر کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی کانٹا بھی نہ چبھے، کسی طرح کی تکلیف و بیماری بھی نہ ہو، تو اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ سکون قلبی ایک یہ، ہم سمجھتے ہیں ہماری اولادیں وہ اسٹیبلش ہوں گی، ان کے اچھے بزنس ہوں گے، ان کے کاروبار اچھے ہوں گے، ان کی جابز اچھی ہوں گی، تو یہ بڑا سکون ہے۔ اور ہم ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سکون کے ساتھ۔ یہ عارضی لذت اور ہے، عارضی لذت اور ہے جو ٹھنڈا میٹھا پانی پینے سے بھی ہوتی ہے، جو لذیذ کھانا کھانے سے بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بڑی عارضی سی ہوتی ہے، بڑی تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر اس پر اللہ کا شکر ادا کیے تو اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں جب ٹھنڈا اور میٹھا شربت پیتا ہوں تو پھر میں دل کی گہرائیوں سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، کیونکہ عمومی طور پہ اب اس موسم میں پسینہ آیا ہوا ہے اور گرمی حبس محسوس ہو رہا ہے، اور ایسے حال میں ٹھنڈا میٹھا شربت مل جائے، جن کو شوگر نہیں ہے ان کے لیے، انہیں تو پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھنڈا میٹھا شربت طبیعت چاہتی ہے، اور پیئیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، ایسا ہے نا۔ لیکن صرف یہ نہیں کہنا چاہیے، پھر دل کی گہرائیوں سے اللہ کی حمد بھی بیان کرنی چاہیے، اللہ کی ثنا بھی بیان کرنی چاہیے۔ اور ایک کلمہ شکر کا جو بندہ اللہ کی نعمت ملنے پر اپنی زبان سے ادا کرتا ہے نا، اللہ اس کو بڑا ہی پسند فرماتا ہے، اور یہ بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ اچھا، یہ عظیم نعمت جو دنیا کی کوئی بھی سہولت اگر نہ ہو، نہ خاندان ہے، نہ اولاد ہے، نہ مکان ہے، نہ بزنس ہے، نہ کاروبار ہے، نہ آنے والے وقتوں کے لیے کوئی جمع پونجی ہے، لیکن دل پر سکون ہے، دل میں لذت ہے، دل میں مٹھاس ہے، دل میں حلاوت ہے، تو یہ ملتا کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہیں، تین، تم میں سے جس کے اندر یہ آ جائیں، اللہ اس کے بدلے میں اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ پھر چاہے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، اولاد نہ ہو، دنیا کی کوئی آسائش بھی نہ ہو، تو دلی بے چینی کبھی قریب نہیں آتی، دل ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ سب سے پہلی فرمایا، وہ شخص جو سب سے بڑھ کر صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، سب سے بڑھ کر، جو محبت اللہ سے کرتا ہے ایسی محبت کسی سے نہ ہو۔ مومن کی یہ شان اللہ نے قرآن میں خود بیان کی، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو محبت اللہ سے ہے وہ اور کسی سے نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کے رسول سے محبت، جس کے بغیر ایمان کامل ہوتا ہی نہیں ہے۔ جز اول اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری محبتوں سے بالا تر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جیسی کسی کی محبت دل میں نہ ہو، وہ دنیا کا کوئی بھی قریبی سے قریبی رشتہ ہے۔ اور ساتھ فرمایا، وہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے واسطے، کسی بندے سے محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے واسطے۔ اور قرآن پاک کے اندر یہ کتنی محبتیں دنیا کی وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی، وہ محبت نہیں رہے گی۔ کتنے دوست وہ زندگی بھر دوستی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، قیامت کے دن ان کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن جن کی محبت اللہ کے لیے ہوگی ان کو دنیا میں بھی اس کا ثمر ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ اس کا پھل عطا فرمائے گا، فقط اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ اور عقل کے لیے ان جو میں بات کرنے لگا ہوں، عقلی طور پہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی 22ویں گریڈ کے افسر سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کا گریڈ اتنا بڑا ہے، دو میں سے ایک فائدہ ہوگا، اس کے گریڈ کی وجہ سے آپ کے بہت سارے کام ہو جائیں گے، کافی سارے کام آپ کے ہو جائیں گے، آپ کی بابا ایک معاشرے میں، محلے میں، برادری میں ایک اپروچ، ایک شناخت ہو جائے گی کہ ماشاءاللہ فلاں جگہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، کوئی بھی کام یہ کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر غرض اللہ کی محبت ہوگی کہ یا اللہ میں تیرے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، تو کیا وہ جو دنیا کے کام ہے وہ خود بخود نہیں ہو جائیں گے؟
ہے جی؟ اس کی ایک مثال اور بھی ہے کہ اگر بندہ گھر میں روشن دان رکھتا ہے، آج کل تو ایئر کنڈیشن کا دور آگے نا، وہ روشن دانوں کی ضرورت نہیں رہی، روشن دان رکھتا ہے اور ارادہ یہ کرتا ہے کہ اس میں سے ہوا کی کراسنگ ہوگی، ہوا داخل ہوگی، ہوا آ جائے گی. لیکن اگر یہ ارادہ رکھتا ہے کہ یہ کھڑکی میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہاں سے اذان کی آواز میرے گھر میں آئے گی، تو کیا ہوا رک جائے گی؟ ہوا تو آتی رہے گی. لیکن اس کھڑکی کے رکھتے وقت سے لے کر جب تک وہ کھڑکی رہے گی، بندہ رہے نہ رہے اس کو ثواب ملتا رہے گا. ارادہ خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کو خیر عطا فرماتا ہے. لہذا فرمایا پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سارے لوگوں سے زیادہ محبت کرے، اور پھر اللہ کے کسی بندے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرے. اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. اور تیسری بات فرمایا وہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پڑنے کو ناپسند کرتا ہے. اور کوئی شخص بھی فطرتاً آگ میں داخل ہونے کو پسند نہیں کرتا. اگرچہ شدید سردی بھی ہو نا، آگ کا انتظام کرے گا، بہترین لکڑی کے کوئلے جلائے گا، لیکن آگ میں داخل نہیں ہوگا. اس کی حرارت حاصل کرے گا، اس سے تپش لے گا کہ بدن کو جو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے وہ ختم ہو جائے، ٹمپریچر نارمل ہو جائے جو بدن کی ضرورت ہے. مگر آگے اندر ہاتھ تک بھی ڈالے گا نہیں. یہ فطرت ہے انسان کی. اور میں جتنا یہ ناپسند کرتا ہے کہ آگ میں جائے، یہ ناپسند ہے، پر میں اتنا ہی زیادہ ناپسند کرے کہ وہ کفر کی طرف جائے. یہ تین باتیں آ جائیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو تین چیزیں اپنا لیتا ہے حلاوت ایمان عطا کرتا ہے، سکون قلبی عطا کرتا ہے. پھر نہ نماز بوجھ رہتی ہے، نہ روزہ بوجھ رہتا ہے، نہ ذکر بوجھ رہتا ہے، نہ تلاوت بوجھ رہتی ہے، نہ درود و سلام بوجھ رہتا ہے، نہ صدقہ و خیرات بوجھ رہتا ہے. کبھی فکر نہیں آتی قریب بندے کے، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کر لوں تو پھر نہیں. جب نماز کا وقت ہو گیا تو وہ حلاوت ایمانی خود کھینچ کر نماز کی طرف لے جائے گی. اور جب رمضان شریف آ گیا تو ادھر ادھر کے اور بہانے کہ یہ بھی کرنا ہے، سفر کرنا ہے، ایسا مسئلہ ہے، وہ کوئی فکر دنیا کے قریب نہیں آئے گی جب حلاوت ایمان نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس بزم سعید کی برکت سے ہم سب کو حلاوت ایمان نصیب فرمائے، اور اس افراتفری کے دور میں اللہ تعالیٰ سکون قلبی کے ساتھ صالحین جیسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.